الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایت احترام کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کی اچھاوت کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی السلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمام یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں عید میلاد النبی کے سلسلے میں. ایسے بھی ہم دو عید مناتے ہیں سال میں. ایک عید الفطر ہے اور ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. یہ دو عید جو ہے واجبات میں شمار ہے. لیکن جب ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں, عید میلاد النبی خوشی کی عید ہے, یعنی عید مسرت بھی کہا جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق, تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے, جیسے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری انا من نور اللہ, یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی اور میرے نور سے تمام کائنات وجود میں لائے. یعنی کائنات کے وجود سے پہلے اللہ نے جب چاہا کہ میں چھپا ہوا راز تھا میں پہچانا جاؤں تو میں اپنے حبیب کے نور کی تکلیف فرمائی, اور اپنے حبیب کے نور کو جب تک چاہا دیکھتا رہا. کوئی اور نہیں ہے, نہ حضرت آدم ہے, نہ آدمیت کی شروعات ہے, نہ کوئی نبی ابھی تخلیق ہوئی ہے کسی انبیاء کرام کی, یا کوئی کائنات میں کسی ذرے کی بھی تخلیق نہیں ہوئی ہے. میرے رب نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی, اور جب تک چاہا قرب خاص میں رکھا, اور جب چاہا کہ ان کی نسلوں میں اب بھیجا جائے میرے نبی کو, لیکن بھیجنے سے پہلے اہتمام کیا کہ آپ سب سے پہلے کائنات بنائے. حضرت آدم کی تخلیق ہوئی, حضرت آدم کو بنایا اس وقت جب فرشتوں کی تخلیق ہو گئی تھی, اجنہ کی تخلیق ہو گئی تھی, اور اجنوں میں سے ایک جن وہ تھا جسے ہم اور آپ اجاجل کہا کرتے ہیں. بہشت میں رہتا تھا, فرشتوں کا سردار تھا, فرشتے جھولا جھولاتے تھے, وہ جھولا جھولتا تھا استاد. جب اللہ نے چاہا اس دنیا میں انسان کو بھیجا جائے تو میرے مصطفیٰ کے نور سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. حضرت آدم کو بنایا, بنانے کے بعد حضرت آدم کو جتنا چاہا پڑھا دیا. امتحان لینے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ فرشتے آدم کو سجدہ کرنا تھا نا, فرشتوں نے سجدہ کیا. وجہ یہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے کہ سجدہ کرو, لیکن سجدہ کرنے سے پہلے امتحان لیا حضرت آدم سے بھی حضرت اور فرشتوں سے بھی کہ تمام مخلوقات جو تمہارے
تمہارے سامنے ہے، اس کا نام بتاؤ ہے کہ بعد ذکرے. کسی نے نام نہیں بتا پایا، حضرت آدم نے نام بتا دیا کہ بعد ذکرے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہ علم عطا کر دیا. تو شرط کے مطابق حضرت آدم کو انہوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم کو بھیجنا مقصد تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نمائندہ بھیجا تھا. حضرت آدم کو تخلیق کر کے بہشت میں رکھا اور پھر حضرت حوا کی تخلیق کی. بائیں سینے کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق کی. جب حضرت حوا کے قریب حضرت آدم علیہ السلام بابا آدم جانا چاہے، نکاح کرا دیا. جب قریب ہونا چاہے کہ آدم قریب مت ہو، مہر ادا کرو. حضرت آدم نے کہا کہ اللہ میرے پاس کیا ہے یہاں پر تو میں مہر ادا کروں؟ تاکہ میرے مصطفیٰ پر درود بھیج دیا کرو، مجھے مہر ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب. حضرت آدم علیہ السلام میرے سرکار پر درود بھیجتے ہیں، وہی مہر ہے. اسی مہر کے صدقے میں ہم اور آپ کی دنیا میں جو آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی تخلیق ہوئی، وہ بھی آئے. اگر مہر ادا نہ کرتے، قریب نہ ہوتے حضرت حوا اور حضرت آدم، تو کہاں سے یہ نسل جاری ہوئی؟ حضرت آدم دنیا میں آئے اور ان کی نسلوں میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے. خاکے دانے گیتی میں آئے، لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، اس قوم کو ہدایت کرنے کے لیے آئے. یہ رب قدیر کا احسان ہے ہم پر کہ ہماری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ بھیجا. کسی کو صحیفہ دے کر بھیجا، کسی کو کتاب الہی دے کر بھیجا. جن کو کتاب دے کر بھیجا وہ 4 ہیں. ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جن کو زبور دے کر بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا گیا. اور سب سے آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا گیا. اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ صحیفہ دے کر بھیجا کہ انبیاء کرام آتے گئے، ضرورت کے تحت کسی علاقے کے لیے، کسی ایک سماج کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے آتے چلے گئے. اور ان کی کتاب میں بھی ضرورت کے تحت اللہ وحی نازل کیا، اللہ کا فرمان نازل ہوتا چلا. لیکن جب باری آئی میرے مصطفیٰ کی، جب وقت سعید آیا، جب میرے مصطفیٰ کے آنے کا وقت آ گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے حبیب تمام کے تمام انبیاء کرام گئے، لوگوں کو ہدایت کے راہ پر گامزن کیا، اور پھر ان کے جانے کے بعد لوگ ہدایت کے راہ سے ہٹ کر گمراہیت کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. اے میرے حبیب آپ جاؤ، آپ کے جانے کی باری ہے. آپ اگر نہیں جاؤ گے تو یہ دنیا والوں کو چلنے کا ڈھنگ کون سکھائے گا؟ اے میرے حبیب آپ اگر نہیں جاؤ گے تو دنیا والوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اے میرے حبیب آپ اگر نہیں جاؤ گے ان کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اے میرے حبیب آپ اگر نہیں جاؤ گے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ادائے کون بتائے گا؟ اے میرے حبیب آپ اگر نہیں جاؤ گے بچیوں کو زندہ رہنے کا حق کون دلائے گا؟ اے میرے حبیب آپ اگر نہیں جاؤ گے بیواؤں کو سہاگن کون بنائے گا؟ اے میرے حبیب آپ اگر نہیں جاؤ گے تو کون بتائے گا؟ بیوہ بھی اباگن نہیں ہوتی ہے، بیوہ کلموں بھی نہیں ہوتی ہے. بیوہ ایک بچی کو اگر خدا نے جس خدا نے سہاگن بنایا ہے اسی ایک تمہاری اور ایک
بیوہ بنایا ہے، بیوہ کلمودی نہیں ہے، بیوہ بھاگن نہیں ہے۔ میرے نبی نے اپنے 25 سالہ زندگی کو، 25 سالہ جوانی کو 40 سالہ ایک بیوہ کے حق میں سپرد کر دیا تھا، جسے دنیا تاریخ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اے میرے حبیب، آپ اگر نہیں جاؤ گے تو ان نوجوانوں کو کون بتائے گا کہ جوئے کے اڈے میں بازی رکھنے کے لیے تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے اور اس کی پردہ داری بھی تمہارے لیے لازم ہے، جس طرح اس کی عزت کرنا تمہارے لیے لازم ہے، تمہاری عزت بھی اس کے لیے لازم ہے۔ اے میرے حبیب، آپ اگر نہیں جاؤ گے کمزور طبقہ کو جینے کا حق کون دے گا؟ اے میرے حبیب، آپ اگر نہیں جاؤ گے تو ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے کون بچائے گا؟ میرے نبی کی آمد ہوتی ہے، میرے نبی حضرت آمنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، جس طرح عام طور سے بچہ آتا ہے اس طرح نے حضرت آمنہ فرماتی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ نور کا ٹکڑا آ گیا، باہر آ گیا نہ۔ جس طرح دنیا کی عورتیں حاملہ ہونے کے بعد بچہ ہوتا ہے اس طرح نہیں، میرے سرکار آ گئے اس دنیا میں تشریف لے گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب بچے کی طرف دیکھا غلام کی پنکھڑی جیسی اور بچہ آتے ہی دنیا میں سجدے میں چلا گیا، سجدے میں سر رکھ کے معلوم ہوتا ہے کچھ کہہ رہا تھا، میں نے اپنے کانوں کو جب بڑھایا آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ اللہ میرے گنہگار امتیوں کو ہبا کر دے، اے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبی بنے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی آتے ہیں امتیوں کا خیال رکھتا ہے، اگر نبی 40 سال میں بنے ہیں تو آنے کے بعد رب حبلی امتی کہنے کا کیا معنی ہے؟ عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلن ہوتا ہے، نبی نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی کی محفل سجاؤ، نبی نے کہا ہے میلاد کی محفل سجاؤ، مناؤ، میلاد مناؤ۔ اما یار نبی کے کہنے کی بات نہیں ہے، ہم غلاموں کی کرنے کی بات ہے۔ نبی کہیں گے کب ہم کریں گے؟ یہ تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم دنیا میں تشریف آج کے دن آئے، مالک و ملجا تشریف لائے ہیں، ہم یتیموں کے غمخوار تشریف لائے ہیں۔ جو خوشی ہوگا، جو خوش ہوگا وہی تو خوشی کا اظہار کرے گا۔ اب انصاف سے بتائیے میلاد کا خوشی منانا جائز ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہم اور آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کا عقیقہ کرتے ہو، عقیقہ کرتے ہو نا؟ عقیقہ ہے کیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ بچے کی پیدائش کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بچہ آپ کے گھر میں آیا ہے تو خوشی کا اظہار آپ کرو، عقیقہ کیا کرو۔ میرے سرکار آپ کے نواسے جب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے بھی عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے، تو میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا بولو نبی کی سنت ہے۔ ہم اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو ہم خوشیوں کا اظہار کریں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب جن کے صدقے میں دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، جن کے صدقے میں یہ تمام ارض و سما کی تخلیق ہوئی ہے، جن کے صدقے میں یہ بحر و بر ہے، جن کے صدقے میں حجر و شجر ہے، جن کے صدقے میں دریا ہے، دریا کی روانی ہے، جن کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے، یار کم از کم یہ تو سن لو، جن کے صدقے میں یہ ہاتھ سلامت ہے، جن کے صدقے میں یہ پیر سلامت ہے، جن کے
یار جن کے صدقے میں ہم زندہ ہیں اور ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، ان کی یاد نہیں منائیں گے؟ بولو نہیں منائیں گے؟ انصاف سے بتائیے، غور کرنے کی بات ہے۔ کوئی اگر عید میلاد النبی نہیں مناوے، کس نے کہا ہے اس کو منانے کے لیے؟ کس نے کہا ہے؟ رب کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ باپ دادا بھی میرے لیے نعمت ہے، دولت ہمارے لیے نعمت ہے، یہ جسم سلامت ہے میرے لیے نعمت ہے، اب زندہ ہے یہ بھی نعمت ہے، آپ کی زبانیں سلامت ہے یہ بھی نعمت ہے، آپ بیٹھے ہو غوثیہ جامع مسجد میں یہ بھی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر نعمت تو میرے مصطفیٰ، سب سے بڑھ کر نعمت تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر تمام نعمتوں کی ہم چرچا کریں تو سب سے بڑھ کر چرچا کریں مصطفیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا پڑوسی خوشی منا رہا ہے؟ انصاف سے بولیے، بچہ پیدا آپ کے گھر میں ہوا ہے، آپ کا پڑوسی خوشی منا رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں بچہ وہی خوشی منا سکتا ہے نا؟ یعنی خوشی منانے کے لیے اپنا ہونا ضروری ہے نا؟ پڑوسی کے لیے خوشی منانے کی کوئی بات نہیں ہے، خوشی وہی مناوے جس کے گھر میں خوشی کا سبب پیدا ہو۔ ہم خوشی مناتے ہیں، ہمارے لیے نبی آئے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں، دنیا میں لوگ خوشی مناتے ہیں جو نبی کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے یار پڑوسی کیوں خوشی منائے میلاد رسول میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا میلاد مصطفیٰ کی محفل وہی سجاتا ہے جس کے سینے میں محبت رسول ہو، جو مصطفیٰ کو اپنا لے وہی خوشی مناوے، پڑوسی ہے وہ کیوں خوشی منائے؟ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہو، لڈو بانٹتے ہو، بچہ کی پیدائش کی خوشی میں باپ ہے تو لڈو بانٹے، دادا ہے تو لڈو بانٹے۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر میں بچہ آیا ہے تو آپ لڈو بانٹ رہے ہو، کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ ہے کہیں پر؟ آپ کے گھر میں بچہ آیا ہے، یہ نعمت الہی ہے، آپ خوشیوں کا اظہار ضرور کیا کریں، لیکن جن کے صدقے میں آپ کے گھر میں بچہ آیا ہے ان کی آمد کی خوشی کا اظہار نہیں کریں گے ہم؟ اب سنیے کیوں رسول کو ہم یاد کریں؟ میرے سرکار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، ہم میں بھیجا اور ہمارے لباسی میں بھیجا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں ایک رسول کو بھیجا، اپنا حبیب کو بھیجا۔ اس کے لیے احسان جتلا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کم و بیش 1,24,000
शीश को भेजा लेकिन एहसान नहीं जतला रहा है, हजरत नूह को भेजा लेकिन एहसान नहीं जतला रहा है, हजरत दाऊद और सुलेमान को भेजा लेकिन एहसान नहीं जतला रहा है, हजरत यहया और जकरिया को भेजा लेकिन एहसान नहीं जतला रहा है, हजरत याकूब और यूसुफ को भेजा लेकिन एहसान नहीं जतला रहा है, हजरत ईसा मसीह को भेजा लेकिन एहसान नहीं जतला रहा है। लेकिन जब अपने प्यारे महबूब को भेज रहा है, जब अपने हबीब को भेज रहा है, कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान किया है, हमने किसी और पर नहीं है, उन लोगों पर नहीं है, लेकिन एहसान रब कह रहा है किस पर? अपने मोमिन बंदों के लिए कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें से अपने हबीब को भेजा, सुभान अल्लाह, प्यारे हबीब को भेजा है। एहसान जतलाने के लिए आप किसी प्यारी चीज किसी को दे दें तो एहसान आप जतलाते हैं। अगर किसी को आप 50 रुपया दे दो, आप दौलतमंद हो, आप एहसान जतलाओगे? बोलो जी, एहसान जतलाओगे? टाटा बिरला अगर किसी को 100 रुपया दे दे, कहेगा कि फलां शख्स को मैंने 100 रुपया दिया है, बोलो एहसान जतलाओगे? या फिर वो एहसान जतलाएंगे? नहीं जतलाएंगे। अगर एहसान जतलाए तो ये उनका हक है, लेकिन वो एहसान नहीं जतलाते हैं। लेकिन एक रिक्शा वाला, मजदूर करने वाला, गरीब है, वो अगर वक्त पर आपको 100 रुपया दे दे, कहेगा उसके वक्त पर मैंने 100 रुपया दिया है, ये उसका हक है, तो कह सकता है। और अगर वो कहे तो आप उसे कंजूस नहीं कह सकते हो, इसलिए कि बेचारा खुद गरीब है। लेकिन अगर करोड़पति कोई अगर आपके वक्त पर आपको 100 रुपया दे दे तो वो एहसान अगर जतलाए तो आप उसे कंजूस कहोगे? रब्बे कायनात बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। ये आंख अगर न हो तो आप बोलो ये हरियाली देख पाओगे? बोलो उससे पूछो जो नाबीना है किस तरह तरसता है बेचारा, जो पैर से माजूर है उससे पूछो कि इसकी कीमत क्या है, जो हाथ से कमजोर है उससे पूछो इसकी कीमत क्या है, जो पागल है बोलो अकल की कीमत उसके पास कितना है। आपको अल्लाह ने सही सलामत रखा है, लेकिन ये हार्ट अगर कमजोर हो जाए, ये काम करना छोड़ दे, बोलो जी ये सब कुछ जो है बहुत ही नेमत है। ये आंख है तो नेमत है, ये हाथ और पैर सलामत है, यानी मतलब कि ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। ये अलग बात है कि नेमत का शुक्रिया अदा हम नहीं करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नेमत है। एक अगर बिगड़ जाए ना तब पता चलता है, ये अगर सलामत रहे तो कितने काम की। मगर इतने देने के बावजूद खुदा नहीं कह रहा है कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया, हमने मोमिनों पर एहसान किया है। लेकिन जब खुदा अपने हबीब को भेज रहा है, अपने प्यारे मुस्तफा को भेज रहा है, तब फरमा रहा है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया है। बोलो आँख से ही मेरे मुस्तफा है, सब कुछ मेरे जान से भी कीमती मेरे मुस्तफा है, अकल से भी, ये दिलो दिमाग से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा है। तभी तो अल्लाह कह रहा है कीमती चीज को देने के बाद तब तो कह रहा है कि अगर इस बात से आज लोग कहते हैं कि जिक्र मुस्तफा को मिटा दिया जाए, क्यों जिक्र करेंगे? हम करते क्या है? हम लोग बैठ जाते हैं, तारीख मुकर्रर करते हैं ना, 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हम
बैठ जमा होते हैं, मिलाद पाक की महफिल सजाते हैं, कुछ शिरनी तबरुकात के तौर पर लाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपनों को भी खिलाते हैं, गैरों को भी खिलाते हैं। यही तो करते हैं, खुशी में इजहार करते हैं, फिर प्रोसेसर जुलूस के शक्ल में निकालते हैं। ये सवाल करते हैं कि मेरे नबी ने कहीं कहा है कि मिलाद मनाओ, यानी ये एक मजाज देना चाहते हैं कि मुस्तफा जो कहे वही करना चाहिए, जो नहीं करे नहीं कहे उसे मत किया करो। मैं पूछना चाहता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमजान के महीने में रोजे की हालत में हैं। सहाबाए किराम ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के प्यारे रसूल आज आपका रोजा कैसा? मेरे सरकार ने जवाब दिया, आज मेरे यौमे पैदाइश है, यानी मेरे सरकार अपने मिलाद के दिन को, उसकी याद को जिंदा रखने के लिए रोजा रखा। तो अब ये लोग सवाल करते हैं, सरकार ने अगर रोजा ही रखा है तो आप लोग भी रोजा रखकर मनाया करो, है ना? सरकार ने अगर अपने यौमे मिलाद याद को जिंदा रखने के लिए रोजा रखा है तो आप भी 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ को रोजा रखें, उसी सुन्नत को जिंदा किया करो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मदरसा में पढ़ने गए थे या और कुछ करने के लिए गए थे ये पता नहीं। कुछ मिसालें ऐसी होती हैं जिसको मुक़य्यस अलग कहते हैं, जिससे कियास किया जाता है, यानी एक मिसाल से दूसरे मिसाल कायम किया जाता है। अब एक मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नात को शायर हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा फरमाया कि ये हसन, तुमने अपने नबी की शान में जो नात लिखा है तो नबी को भी सुना दिया। एक शायर दिल में ख्वाहिश ये होती है कि बस सारी जिंदगी वो नात लिखता है, कभी ऐसा हो कि महबूब ये कहे कि मुझे सुना दिया। वो घड़ी अगर नहीं आए तो वो अपने आप को सुना दिया करता है, अपना अहलो अहबाब को सुना दिया करता है, दोस्तों को सुना दिया करता है, अगर कोई ना रहे तो दरो दीवार को सुना दिया करता है। लेकिन आज हजरत हसन बिन साबित अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अगर मुखातिब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुखातिब नहीं है। आज मेरे सरकार अगर मुखातिब है तो उमर फारूक से मुखातिब नहीं है। मेरे सरकार आज अगर मुखातिब है तो उस्मान गनी से मुखातिब नहीं है। मेरे सरकार आज अगर मुखातिब है तो अली मौला कायनात से मुखातिब नहीं है। मेरे सरकार आज किसी और सहाबी से मुखातिब नहीं है। आज आप मुकम्मल तवज्जो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर है। आप फरमा रहे हैं कि हसन, अपने नबी की शान में जो नात लिखा है तुमने, वो नात नबी को भी तो सुना दिया करो। हजरत हसन खड़े हो जाते हैं नात सुनाने के लिए। अभी एक भी जुमला, एक भी हर्फ ज़बान पे अदा नहीं हुई है। सरकार फिर फरमाती है, ये हसन रुक जाओ, हसन रुक जाओ। दूसरे साहब कहते हैं मिंबर लेकर आओ। क्या चीज? मिंबर आप जानते हो ना, तो जो मिंबर बना के रखते हो यहाँ पर, है ना? उस जमाने में लकड़ी का मिंबर बना कर रखा जाता था। आपने साहब रसूल से कहा कि मिंबर लेकर आओ, और मिंबर जब लाया गया आप फिर हुक्म देते हैं ये हसन मिंबर पर सवार हो जाओ, अपने नबी की नाम से।
بعد بور و گلمن کو سجانے کے بعد بحر و بر کو سجانے کے بعد ایک کائنات کو سجانے کے بعد میرے مصطفیٰ کو اس کھا کے دینی جانے گنتی میں بھیج رہا ہے. آج ہم اگر آپ اہتمام کریں تو ان کو چیڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ فضول خرچی کیوں کرتے ہو. میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں, نبی کی نعت کہیں پر بھی کھڑے ہو کر تو حسان سنا سکتے تھے, اور پھر وہ مسجد نبوی کی سرزمین, کیا وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت حسان میرے نبی کی نعت نہیں سنا سکتے تھے؟ نبی نے ایک مجاز دے دیا کہ نعت سننا بھی جائز ہے اور سننے کے لیے اہتمام کرنا بھی جائز ہے. میرے سرکار نے جواز کا دلیل دے دی. ہم تو اسی لیے اہتمام کرتے ہیں, اہتمام اسی لیے کرتے ہیں, اس لیے کیوں نہ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا. کیسے مٹاؤ گے ذکر مصطفیٰ, کیسے مٹاؤ گے ذکر مصطفیٰ کو؟ ہمارے یاد دنیا مٹ جائے کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو, یعنی کوئی ذاکر نہ ہو. یعنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذکر کے لیے کوئی ذاکر کا ہونا ضروری ہے. یعنی جو ذکر کرے, ایک ہے ذکر اور ایک ہے ذاکر. مطلب کہ جس کا ذکر کرے کوئی, وہ ذاکر ہے اور ذکر ہے, یعنی جو ذکر کیا جائے اس کو یاد کیا جائے. جب کوئی نہیں ہے, ذات مصطفیٰ ہے اور خدا کی ذات ہے. جب کوئی نہیں ہے تو ذکر کرنے والا خدا کی ذات ہے, اور پھر جس کا ذکر کرے وہ ذات مصطفیٰ موجود ہے. نبی کا ذکر مٹانا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کا ذکر مٹانے کے لیے دنیا کو مٹانا ضروری ہے. نبی کا ذکر مٹانے کے لیے چاند و سورج کو مٹانا ضروری ہے. نبی کو مٹانے کے لیے, نبی کا ذکر مٹانے کے لیے آپ کو جنت کو دوزخ کو مٹانا ضروری ہے. نبی کا ذکر مٹانے کے لیے المختصر آپ کو قرآن مٹانا ضروری ہے. نبی کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا وزاللہ ضروری ہے. خدا کو مٹانا ناممکن ہے. نہ قرآن کو مٹا سکتے ہو, نہ خدا کی ذات کو مٹا سکتے ہو. اس لیے کسی کا ذاکر رہے یا نہ رہے, لیکن مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا کی ذات کل بھی باقی, آج بھی باقی اور ہمیشہ کے لیے باقی. بہرحال میلاد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ہم بیٹھے ہیں. کیوں نہ منائیں جب احسان ان کا ہمارے سر پر ہے, جن کے صدقے میں ہماری تکلیف ہوئی ہے. جب ان کو یاد نہ کریں, یاد ان کو فراموش کر کے, تو دنیا میں باقی کہاں ہو. اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ یادوں کو مٹایا نہیں جاتا ہے, بلکہ یادوں کو برقرار رکھا جاتا ہے, زندہ رکھا جاتا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. صرف ایک مثال دے کر میں چلوں کہ حج بیت اللہ کے لیے جب جاتے ہو, وہاں جا کر دیکھو تمام تر یادیں جو ہیں ان کو مٹایا نہیں جاتا ہے, یادوں کو زندہ کیا جاتا ہے. کہیں پر میرے مصطفیٰ کی یاد ہے, کہیں پر دوسرے انبیاء کرام بالخصوص حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے, وہ یادگار ہے. کہیں پر حضرت حاضرہ کی یادگار ہے. تو وہاں پر جو ہے حج بیت اللہ کے لیے جب جاتے ہیں, وہ مکمل حج بیت اللہ جو ہے یادگار ہے. یادوں کو مٹایا نہیں جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کر یادوں کو زندہ کر رہا ہے. یعنی صبح قیامت تک یادوں کو لوگ زندہ کرتے رہیں گے, اور جب وہاں جا کر رسول کو چھوڑ نہیں سکتے.
وہاں جب یادوں کو زندہ برقرار رکھتے ہیں تو یاد مصطفیٰ کو مٹا کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے ایک جملہ آپ سے کہا کہ جو اپنا ہوتا ہے اپنوں کی آمد کی خوشی نہیں مناتا ہے، پڑوسی کو حق نہیں ہے کہ وہ منائے۔ آپ کو رب نے کہا ہے کہ آپ خوشیوں کا اظہار کریں؟ جب میرے سرکار آئے تھے سب خوشی میں جھوم رہے تھے، لیکن یہ وہ تھا جو مسایا ہوا تھا، غمگین تھا۔ تو آج بھی ان کی ضروریات باقی ہیں، اور جو خوشیوں کا اظہار کل کیا کرتے تھے ان کی نسل بھی آج باقی ہے نا۔ تو خوشیاں وہ مناویں جو رسول سے محبت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ رسول سے اگر محبت کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، رسول کو اگر اپنا رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میلاد کے پاک کی محفل بھی ہم سجائیں اور فرمان رسول کے مطابق اپنے زندگی کو بھی ہم گزاریں۔ صرف میلاد مصطفیٰ منانا کافی نہیں ہے، منائیں ضرور منائیں، لیکن فرمان رسول کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہمیں ضروری ہے۔ جس سے مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرنا بھی ہمیں چاہیے، جس سے مصطفیٰ ناراض ہو وہ کام سے باز آنا ہمیں چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک نہ ہم مصطفیٰ کو راضی کریں گے تب تک رضائے الہی ہمیں حاصل نہیں۔ اللہ کا ماننے والا جنت میں جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک نہ وہ مطیع رسول بن جائے۔ اللہ کا ماننے والا مومن تب تک نہ ہو سکے گا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ اجاگر کر لے گا۔ اس لیے ہم گنہگار ہیں، سیئے-کار ہیں، بدکار ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک حدود بتا دیا ہے، یہ گنہگار جب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جاؤ، جب اپنے نفس پر تم ظلم کرو، گناہوں کے دلدل میں جب پھنس جاؤ اور احساس شرمندگی ہو، بچنے کی خواہش دل میں جاگ جائے، گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہو، تو خدا کے بارگاہ میں جانا بعد میں، روح تو تمہارا مصطفیٰ کے بارگاہ سے۔ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤں گا اے میرے حبیب، جب وہ اپنے نفس پر ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں جائیں۔ اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے تو خدا کو تواب الرحیم کہا۔ اس لیے گنہگاروں، خطاکاروں، جب گناہ کا احساس گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے بارگاہ میں ہم یہی تو دعا کرتی ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ کو صاف کر دیجیے، ہم خطاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اے مصطفیٰ مجھے معاف کر دیجئے اور بارگاہ الہی میں صاف ستھرا کر کے پیش کر دیجیے۔ یہی نہ دعا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں جب تک تھے تب تک ان سے مانگتے تھے، جب ابھی نہیں ہے تو ان سے کیوں مانگے؟ ہمارا یار جب تھے تب تو کلمہ پڑھتے تھے، اب ان کا کلمہ کیوں پڑھے مدد؟ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہ پڑھتے ہیں؟ تو کلمہ بھی بدل ڈالو، لا الہ الا اللہ کہاں محمد رسول اللہ، تمہارا کلمہ بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بولو اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تھے تو تم بھی تھے، اب نہیں۔ اگر تھے تو تم بھی تھے، اب نہیں۔ اگر ہے تو سب کچھ ہے تو سب کچھ ہے۔ کلمہ بدلنا پڑے گا، کہاں کہاں بدلو گے؟ قرآن بدلنا پڑے گا، ہمارے یار کہاں بدلو گے؟ اگر گنہگار ہو، خطا کار ہو، معاف خدا تو کرے گا، تواب رحیم ہے۔ لیکن اپنے محبوب کو بھی تو رؤوف رحیم بتا رہے ہیں، اپنے محبوب کے بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ محبوب آپ جب تک نہ سرٹیفکیٹ کر دیں، آپ جب تک نہ معاف کر دیں، تب خدا کو تواب رحیم نہیں پائے گا۔ وہاں جانے کے لیے جو روٹ ہے، اسی روٹ سے آپ کو جانا ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کل بھی مصطفیٰ کی ضرورت تھی، آج بھی ہے، اور قبر میں جاؤ گے وہاں بھی تو ضرورت ہے۔ ہمارا یار مصطفیٰ تو تمہاری عبادتوں کے لیے بھی دلیل ہے نا؟ مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو یہاں بھی برباد، قبر میں بھی برباد، اصل میں بھی برباد۔ تو ہم کل بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ تھے، یہ الگ بات ہے، ہم گنہگار ہیں۔ مولا گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن آپ ہی کے تو ہیں، آپ ہی کے دامن میں بنا لیں گے۔ کل میدان محشر میں میرے آقا تو اسی گنہگار کو پوچھتے رہیں گے، لواء الحمد لے کر بیٹھیں گے۔ ہم اب تمام انبیاء کرام کے پاس پہنچیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اجمعین، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی بات میں پہنچیں گے۔ جو کہتے ہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ تھے تب مانگتے تھے، اب کیا ضرورت ہے؟ ہمارا یار کل بھی مانگتے تھے، آپ بھی مانگتے، صبح قیامت میں جب سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اس وقت علی قبلی والا لواء الحمد لے کر بیٹھے گا اور ہمیں تلاش کرے گا، کہاں ہے؟ ادھر ادھر کا ہے تو آگ جا نہ رہا، اب آپ کے لیے میں ہی کو اسی قبلی کے نیچے تو پناہ لے لیں گے۔ گنہگار ہیں اسی کے نیچے ہیں، سیاہکار ہیں اسی کے نیچے ہیں، بدکار ہیں اسی کے نیچے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں لے کر پیش کریں گے اور سجدے میں سر رکھ کے وہی پکارتے ہوں گے، رب ہماری امتی، رب ہماری امتی۔ یہ اللہ میرے گنہگار امتیوں کو ہدایت کر دے، میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ یہ اللہ انصاف سے بتاؤ، خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ گنہگار اسی میں ہے، خطا کار اسی کملی کے نیچے چھپا ہوا ہے، بدکار اسی کملی کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مولا کملی ہٹا، نکال، سزا دے، جہنم میں ڈال دے۔ رب کہے گا جو میرے حبیب کے کملی میں چھپ جائے، کملی ہٹا کر اسے سزا نہیں دے۔ بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، میرے سرکار کہنے مولا تو نے کہا ہے ان قریب یہ حبیب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آج اتنے پر مولا میرے حبیب راضی ہو گے، تمہیں خدا بخشے گا، جنت کو دے گا۔ اور میرے سرکار کو قرآن میں حریص بتایا گیا ہے، لالچی بتایا گیا ہے، اس لیے کہ میرے سرکار چاہتے ہیں کہ گنہگار امتی کا بچہ بچہ کر کے رہے۔ مصطفیٰ سے ہم رشتہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہے، جب تک زندگی باقی ہے تب بھی رشتہ ہے۔ جب قبر میں اتار دیا جائے گا تب بھی مصطفیٰ سے رشتہ، تبھی نہ سوال کیا جاتا ہے معقول تقدر و پیشہ نہادر رسول ہے نا؟ اصل میں بھی سوال کو نہیں کروائیں گے تو کون کرے گا؟ نماز پر فخر ہے تمہیں، حج پر فخر ہے تمہیں، عبادتوں پر تمہیں فخر ہے؟ کیا یہ تمہاری عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول ہے؟ جب اگر
قبول نہیں ہے تو جب رسول مقبول جو ہے، جب رسول کی ذات بارگاہ الہی میں قبول ہے، مقبول ہے، اس ذات کا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ فقط اتنا ہی سبب کا انعقاد بند میں بسر کا تیری شان محمود دکھائی جانے والی ہے کہ محمد سے وفا کے لیے پہنچ گئے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہوئے ہیں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. سید المرسلین. السلام علیکم.